بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دراصل رمضان ماہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہزاروں لاکھوں شکر ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو ایک بار اور برکتوں اور رحمتوں والے ماہ رمضان المبارک کی زیارت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس سے معافی اور مغفرت طلب کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یاد رکھیے، یہ یاد دہانی باہمی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں رمضان کی فرضیت اور مسائل اور فضیلت پر گفتگو کی تفصیل کرنے کے بجائے اپنے روزوں کی حفاظت اور قابل قبول بنانے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، کسے نہیں معلوم کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ 5 وقت کی نمازیں اور زکوٰۃ اور حج۔ یہ اسلام کی عبادت کا اہم جز ہے۔ اس کے فرض ہونے کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کر استطاعت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنے والا بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ تو عام معلومات ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے سحری کھانے اور کے بعد سے افطار تک کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے لازماً پرہیز ضروری ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ ماہ مبارک ایک خصوصی تربیت کی مدت کی حیثیت اور مقام رکھتا ہے، ہر بالغ تندرست مرد اور عورت کو اپنی اخلاقی صفائی اور تربیت کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے، اور یہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صحت اور بالغی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے قربت کا موقع ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اپنا جائزہ لینے کا وقت ہاتھ آ جاتا ہے، بلکہ کم عمر بچے اور بچیاں بھی ذوق و شوق سے والدین اور رشتہ داروں کی نقل کرتے ہوئے روزے رکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ کوئی آدھا دن روزہ رکھتا ہے، کوئی ایک حصے منہ کے ایک حصے سے ایک گال سے روزہ رکھتا ہے۔ بہرحال بچوں کی عادت ڈالنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے، یہ تمام چیزیں اس بات پر منحصر ہیں کہ کسی گھرانے کے بڑے رمضان کا کس طرح اکرام و استقبال کرتے ہیں۔ اس بات پر اگلی نسل کی ہدایت کا انحصار ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں تمام عالم کی فلاح اور کامیابی کے لیے اور عقبہ میں رضا الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل نظام زندگی قرآن کریم کی شکل میں نازل فرما دیا ہے۔ کاش ہم اس پر عمل کریں۔ آمین۔ درج بالا تمہید کے بعد اب کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں، جن سے روزوں کی اہمیت اور فضیلت اور اجر کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اکثر خواتین و حضرات کو پہلے سے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوگا، مگر بار بار یاد دہانی اور سبق کو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارا ایمان تازہ اور قوی ہوتا ہے، اور آپس میں درس و تدریس کا یہی مقصد ہوتا ہے
دین کے معاملے میں کوئی کسی پر جبر یا زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتا، کوئی کسی سے زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتا۔ یہ ہر شخص کا اپنا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اسلام پر کس قدر عمل کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو خود اپنی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، لہذا اس موجودہ عمر میں اور فرصت میں آخرت کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج جو ہو سکے کر لیا جائے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ رمضان کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، صرف چند کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں انسان کا ظاہر نہیں بلکہ نیت پر معاملہ ہوگا۔ اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے تو اجر ملے گا، اگر ریاکاری کی ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے تو اس کا ویسا ہی بدلہ ملے گا اور بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ روزہ ایک خفیہ عبادت ہے اور اس میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، ویسے بھی ریا تو شرک ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں عثمان بن ابو العباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جو جہنم سے بچانے والا ہے، اور یہ حدیث نمبر 43 ہے۔ اور روزہ کے آداب کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل روزہ تو یہ ہے کہ آدمی بیہودہ اور بیکار باتوں، شہوانی گفتگو سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی گالی دے یا جہالت پر اتر آئے تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہارا اس طرح سے بدتمیزی سے یا اشتعال انگیزی سے تمہارا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بڑے صبر کی بات ہے، یعنی مشتعل ہو کر جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے مگر اس کا بڑا اجر ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی یعنی سفر اور مرض کی وجہ سے کہ بلا عذر شرعی کے چھوڑ دے، پھر مدت العمر روزے اس کی تلافی کے لیے رکھے، تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لیجئے روزہ، ایک روزہ کتنا اہم ہے۔ روزوں سے رخصت کے بارے میں علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی بہت تفصیل ہے، یہاں سب کا ذکر ممکن نہیں ہے۔ کتابیں دیکھی جائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے معلومات کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ روزوں کا بیان تو طویل ہے، موٹی موٹی باتیں درج ذیل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں زبان کی حفاظت کی جائے، جھوٹ سے، فضول گوئی سے، غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، عفو اور درگزر سے اور معافی سے کام لینا چاہیے، صبر اور استقامت اور برداشت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یتیموں، غلاموں اور کمزوروں اور جو ماتحت لوگ ہیں جن سے آپ کام لیتے ہیں، گھر میں نوکر چاکر ہیں، ان کی بھی مدد کریں اور ان کے ساتھ رحم دلی سے برتاؤ کریں۔ سخاوت سے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا بڑا ثواب ہے اور خصوصاً رمضان میں اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، فرض نمازوں کے ساتھ تہجد اور دوسرے نفل نمازوں کے میں رضا رب کی نیت سے اضافہ کرنا چاہیے۔ نفاق، ریاکاری، غرور، تکبر سے بچنا چاہیے اور اس کے بجائے انکساری اور نرمی کو اپنایا جائے۔ اپنے حقوق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اپنے حقوق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ البتہ اپنے فرائض پر، اپنی ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ دعاؤں کا التزام بھی بہت ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اپنی عاقبت کے لیے، زندگی کے لیے، روزی روزگار کے لیے،
اگر ماں باپ گزر گئے ہیں تو ان کے لیے، اور جو رشتہ دار گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آئیے، اس طرح بہت سی باتیں ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے روزے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یاد رکھیے، نہ جانے کب وقت ختم ہو جائے۔ جو کرنا ہے آج کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ رمضان پھر ہمیں ملے یا نہ ملے کسے معلوم ہے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ برکتوں والی رات آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تاریخوں کے تلاش کرنے کے بجائے جس رات کو بھی ممکن ہو ہمت ہو، شب بیداری کی جائے۔ جس کی جتنی استطاعت ہوگی اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ نوافل، تلاوت قرآن اور درس و تدریس اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تفصیلات خود کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں تفصیل مشکل ہے۔ اب آخر میں عرض ہے کہ اسی طرح سے بہت سی باتیں ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے روزے میں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسروں کو بھی، اگر آپ کو یہ باتیں ہماری پسند آئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہے اور اسے آپ مفید سمجھتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام سنا دیں، اور یاد رکھیں کہ احادیث کا، قرآن کا مطالعہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کوشش کریں کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، بلکہ قرآن کو سیکھیں، اور اس کے ترجمہ اگر دیکھ سکتے ہوں تو ترجمہ بھی دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔